سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ کھانے کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ وشکروا للہ، کھاؤ بھی اور وشکروا شکر کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وشکروا للہ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرنے والے، عبادت کرتے ہو، تو اگر تم اللہ کا شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنے والے ہو، اس کی ماننے والے ہو، تو اس کی جو اس نے حلال کیا ہے وہ طیب ہے، تو اس کو کھاؤ بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ انما حرم، بے شک اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، صرف مردار، یعنی اس نے حرام کیا تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان میں سے پہلا نمبر ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز، یعنی ہے وہ چیز حلال، ہر وہ چیز اہل بہ لغیر اللہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر ہے۔ تو وما اہل بہ جس پر لیا گیا ہے، جس پر نام پکارا گیا ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی، وہ غیر اللہ کے نام کیے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، خون بھی حرام، مردار بھی حرام، خنزیر بھی حرام، غیر اللہ والی چیزیں بھی حرام۔ فمن اضطر، پس جس شخص کو مجبور کر دیا جائے، جس کو مجبور کر دیا جائے، وہ کوئی اور کسی کی طرف سے مجبور کر دیا جائے، یا اس کا نفس اس کو مجبور کر دے، بھئی کھا نہیں تمہیں بچنا کوئی نہیں، تو اس صورت میں اجازت ہے غیر باغن کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن نہ وہ حد سے گزرنے والا ہو، نہ عادی ہو، مطلب اس نے عادت بھی نہ بنائی ہو، بھئی ٹھیک ہے روز جا کے اتھے پھنس جاتا ہے کہ مجبوری ان میں تھی، بھوک ہی بڑی لگی ہے، عادی بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ کرنے والا ہو، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو یہاں سے پیچھے آغاز ہوا تھا، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ توحید کے بعد جس چیز کا اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا تھا وہ پاکیزہ رزق ہے۔ تو یہ پاکیزہ رزق ایسا ضروری ہے، ایسی اس کی پاکی کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ایمان والے ہوں، وہ مشرک، کوئی بھی ہے۔ یہاں چونکہ یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے، یہاں ایمان والوں کو بالخصوص کا ہے، بھئی ایمان والو توڑا دن دے بغیر گزارا کو نہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، بھئی اللہ طیب ہے، وہ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، لہذا اس کے راستے میں پاک چیزوں کو ہی خرچ کیا کرو۔ ہاں جی، صرف پاک چیزوں۔ اچھا جی، یہاں ایمان والوں کو حکم دیا
اور ایک اور آیت کے اندر اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے، حالانکہ رسول تو ان چیزوں کا پہلے اہتمام کرتے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، جب حلال ہوگا پاک ہوگا پھر کیا ہے واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو۔ گویا کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو عمل صالح بھی فائدہ نہیں دیتے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر روز فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو آپ اللہ اکبر استغفر اللہ کے بعد جو پہلی دعا پڑھا کرتے تھے وہ یہی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ تو علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ جس پر بندے کو عمل کی توفیق ہو، جس پر بندہ عمل کرے، اور وعملا متقبلا، اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو میں عمل بھی کروں اور تو قبول بھی کرے، اور میں عمل کروں تو قبول بھی کرے، یہ کب بنے گا بھلا؟ ورزقا طیبا، اللہ میرے رزق کو بھی پاک کر دے۔ تو جب میرا رزق پاک ہوگا عمل کو اللہ قبول کرے گا، جب عمل کو اللہ قبول کرے گا اللہ علم نافع سے نوازے گا۔ مختصر ترین سی دعا اور اس کے اندر جامعیت کتنی۔ تو رسولوں کی جماعت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب یہاں ایمان والوں کو حکم دیا جائے، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کلو کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرو، ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ تو یہاں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو الحلال بین والحرام بین، یہ حلال ہے واضح ہے، یہ حرام ہے واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ بھئی اکثر لوگوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یہ جو درمیان میں مشتبہ ہے نا، ان سے بچنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا گناہ کے بارے میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جو تمہارا مفتی اعظم ہے تمہارا دل ہے، استفتح قلبک، دل سے پوچھا کرو، یہ دل تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے۔ جہاں یہ مطمئن سمجھو مسئلہ صحیح ہے، جہاں یہ گڑبڑ کر رہا ہے، ایک سے مسئلہ پوچھا دل میں اطمینان نہیں ہے، دوسرے سے پوچھا دل مطمئن نہیں ہے، سمجھو بھائی گڑبڑ ہے، تمہارا دل ہی مطمئن نہیں ہے۔ 10 سے بھی پوچھو کہ تمہارا دل جواب دے گا بھائی نہیں، کوئی گڑبڑ ہے نہیں۔ تو اسی لیے یہ دل بھی کب بتاتا ہے جب اس کو پاکیزہ چیز ملی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بھئی پتہ لگا بھئی ڈاواں ڈول ہے، بھئی ادھر سے بھی فتویٰ ادھر سے بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو مومن کا متقی کا کام کیا ہے؟ بھئی اس سے بچے۔ اب دیکھو جو مشتبہ سے بچے گا وہ حرام کے نزدیک کبھی بھی نہیں جائے گا، اور جو مشتبہ پر ہاتھ مارے گا وہ حرام پر بھی واقع ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو ایک بادشاہ کی جو نا وہ چراگاہ ہے، بھئی یہاں صرف بادشاہ کی جو نا وہ جانور چر سکتے ہیں، اچھا اس کی باہر باؤنڈری لگائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے، چراگاہ جو چرانے والے ہیں اگر اس باؤنڈری سے پہلے روکے گا وہ بچ جائے گا۔ اب وہ کہے نہیں، اگر بادشاہ کی جو نا وہ چراگاہ اس کی وہ آگے سے شروع ہوتی ہے، ادھر چرنے دو، نتیجہ کیا ہے جانور ہوں تو ان کو پتہ نہیں لگے گا، وہ سیدھا آگے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے شبہات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان حرام سے آٹومیٹک بچ جاتا ہے، اور جو شبہات میں واقع ہو جائے تو جو ہے نا وہ اس میں بھی حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا کلو کھاؤ من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر بھی ادا کرو، ان کنتم، اگر ہو تم سے ایاہ، صرف اسی کی تعبدون، عبادت کرتے۔ اب یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا کلو من طیباتی، کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اس لیے کہا ہے
بھئی طیب چیز وہ ہے جس کو اللہ طیب کہے، حلال کہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کہے، کیونکہ مشرکین کی عادت تھی، جس طرح پیچھے ذکر ہے، یہ اپنی چیزوں سے جو نا وہ پیچھے سورۃ اعراف میں آئے گا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بھئی اللہ دا ساڑی شرکا دا، اور اسی طرح جو نا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، بھئی اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہمارے عورتوں پر یہ حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، ہاں اگر وہ مردہ نکلیا پھر فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر برابر ہے، مطلب کہ وہ خود کی طرف اپنی طرف سے حلال حرام کیا کرتے تھے، تو یہیں سے اللہ نے کہا نہیں یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا کام ہے، یا اس لیے ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ بھئی حلال صرف وہ ہے جس کو اللہ جو نا وہ حلال کہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ لحم ودم نبت علی سحت فالنار اولا، جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہی نعوذ باللہ مناسب ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ حلال صرف وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، شریعت نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو شریعت نے، لوگ جی سارے کر رہے ہیں، جی سارے نے انشورنس کرائی ہے، جی سارے یہ کوئی دلیل کوئی نہیں ہے، شریعت کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں اسی لیے اللہ نے وہ ہر چیزوں کو حلال کہتے تھے، حرام کہتے تھے، اسی لیے اللہ نے انما کا ہے، انما کا مطلب ہے نہیں، اللہ نے صرف ان چیزوں کو حرام کہا ہے بس، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ انما حرم علیکم یہ صاحبہ یہ فلاں فری ہے نہیں، انما حرم صرف اللہ نے حرام کیا تم پر المیتہ مردار، المیتہ مردار یہ کلمہ حصر ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے صرف ان چیزوں کو حرام کیا، اس کے علاوہ کسی کو حرام نہیں کیا، باقی جن چیزوں کا حدیثوں میں ذکر ہے وہ باقی یہی حرام اللہ نے کیے۔ المیتہ مردار جو خود مر جائے، مرا ہوا ہے، اب جب مر گیا ہے تو یہاں تو عام طور پر جو ایک دم بکری بیمار ہو گئی، بھینس بیمار ہو گیا، پتہ لگ گیا بھینس نے بچنا کو نہیں، تو وہ اس کو جو نا مار دیتے ہیں، پھینک آتے ہیں، حالانکہ شریعت اجازت ہے زندہ ہے اس کو ذبح کرو، بیماری تو سارے قسم خون میں ہوتی، ذبح کرنے سے ذبح کی برکت سے نکل جائے گی، اس لیے جو ذبح نہیں کی ہوئی مردار ہو گئی ہے وہ خود مر گئی ہے، تو لہٰذا وہ خود بخود کیا ہو گئی، اب وہ مردار ہے، اب تم پر حرام۔ دوسرا خون، اب خون جس طرح ہم دودھ استعمال کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں، بالکل اسی طرح اس کی پنیر بنا کر وہ استعمال کیا کرتے تھے، بہتا ہوا خون، مطلب جب جانور ذبح کرتے تھے آپ عام طور پر آپ جس طرح وہ درختوں میں ڈالتے ہیں، اسی طرح وہ اس کو محفوظ کر کے اس کی وہ چیزیں بنایا کرتے تھے، اس کو خشک کر کے جس طرح وہ جو ہے نا وہ پنیر بناتے ہیں، اسی طرح وہ بنایا کرتے تھے ان جانوروں کے خون سے جو بہتا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دیا حرام۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور چوتھی وہ چیز، ہر وہ چیز چاہے وہ حلال ہے لیکن وہ غیر اللہ کے نام کی، فلانے پیر بابے فلانے دربار پر ہوئی ہے، یہ جو نذرانے جس طرح ماشاءاللہ نقوی صاحب نے اعلان فرمایا، اگلے دن وہ اسحاق ڈار صاحب اعلان کر رہے تھے والے اجویری کے دربار پر، بھئی اب تمہارے لیے بڑی سہولت ہے، بڑی خوشخبری ہے، اب آن لائن چندے کا انتظام کیا گیا ہے، دور سے تم چادر بھی چڑھا سکتے ہو، باہر کے ملک سے دیگ بھی چڑھا سکتے ہو، آن لائن سسٹم تمہیں۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام ہے وہ حرام ہے، وہ کسی جو ہے نا وہ ولی کے نام ہو، نبی کے نام ہو، کسی کی بھی نام ہو، وہ جو ہے نا وہ حرام ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا وہ خلط ملط کر دیتے ہیں، خلط ملط ایسے کرتے ہیں، بھئی کہتے ہیں بھئی اچھا جی تم جو کہتے ہو چندہ دیتے وقت کہتے ہو اجی ساڑا والدہ دی طرف ہوں، اجی فلانے دی طرف ہوں، تب تو تم نہیں کہتے حرام ہے، اور یہاں تم کہتے ہو جی فلانے بزرگ کے نام پہ دے تو حرام ہوگی۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ خلط ملط کرتے ہیں، تو شرک کے دلائل کو نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک ان کے جو ہے نا وہ عالم صاحب وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے خود حکم دیا ہے نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب یہ جو صبر ہے اور جو نماز ہے یہ تو فعل ہے، یعنی یہ انسانوں کا فعل ہے، ایک انسان کا ولی کا فعل ہے، جب فعل سے مدد طلب کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، جو فعل کرنے والا ہے اس سے کیوں نہ طلب کی جا سکتی، ایسے دلائل دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو فعل ہے یہ تو اللہ نے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وہاں ہمیں یہ کہا گیا کہ مدد طلب کرو کس کے؟ صبر کے ذریعے سے، صبر اللہ کے لیے ہوتا ہے،
وہاں کوئی صبر سے نہیں کہا صبر میری مدد کر، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہیں کرنا، اور استعانت کا مطلب ہے اللہ سے مدد طلب کرنا نماز پڑھ کے، نہ کہ اس سے جو ہے نا وہ طلب کرنا ہے۔ نماز کو ہم یہ نہیں کہتے نماز ہے میری مدد کر، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ تو اس طرح خلط ملط جو ہے نا وہ چیزیں کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شرک میں جو ہے نا وہ دھکیلتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر تقسیم کی جائے، دی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر، جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، جس کو بھوک لگے ہو، مجبور ہو، وہ باغی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا، مطلب اتنی ہی ضرورت جتنی سے اس کا پیٹ بھرے اتنا، یہ نہیں کہ ایک بار ہوں میں مجبور ہاں تو لہٰذا جب تک سانس ہے تب تک جو ہے نا وہ کھاتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا عاد، نہ اس کی جو ہے نا وہ عادی ہو، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو طیب اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔